آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ مگر کیا کیا جائے، دامن وقت کی غربت اور اس ذکر کی دولت، ظاہر سی بات ہے پورے عرب کی اکلوتی عرب پتی کا یہ ذکر ہے۔ میں نے کئی حوالوں سے یہ پتی لفظ استعمال کیا کہ ایسا کوئی عرب پتی ہے ہی نہیں جیسا بی بی خدیجہ کا یہ مرتبہ ہے۔ اور بس عارف محمد خان صاحب موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ ایک بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ دوسری ساری بڑی جماعتیں آپ کا احترام کرتی ہیں، آپ کی عزت کرتی ہیں اور آپ کی ضرورت کو بھی محسوس کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ دو چیزوں کے بغیر نہیں چلتی، ایک حکمت اور ایک دولت۔ تو اسلام بھی ایک بڑی تحریک ہے، عالمگیر تحریک ہے، تو اس کے پیچھے اگر کوئی حکمت اور بغیر دولت نہ ہوتی تو اسلام آج کیسے یہاں تک پہنچتا جہاں آپ ہیں، کم سے کم 21ویں صدی تک۔ تو اس میں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا حضرت ابو طالب کی حکمت یا حضرت خدیجہ کی دولت۔ بلکہ میں یہ بانٹ کے بھی گناہ کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کی حکمت بھی اور دولت بھی، بی بی خدیجہ کی دولت بھی اور حکمت بھی، یہ دونوں کی شمولیت سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ تو اب یہ جو رسول تک سلسلہ پہنچا ہے، میں ایک عالم دین تک چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ اب جو گفتگو ہے وہ منظم ہو سکے اور اس کے جو خطوط ہیں وہ مرتب ہو سکیں۔ اور چونکہ میں تھوڑا بہت نظامت میں شیر ویر ہوتے ہیں اس لیے ایک دو تو اجازت چاہوں گا عاقل بھائی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نظام ابھی تک یہ ہوا نہیں کہ بھائی جس کو آپ لفظ آپ میں جشن رکھا، اگر یہ نہ رکھا ہوتا صرف سیمینار ہوتا تو میں بالکل وہی کرتا، لیکن اگر جشن رکھا ہے تو ذرا سا جشن والا ماحول، ورنہ سیمینار بھی ہم کرتے ہیں۔ میں اس وقت کوئی سمجھے گا کیا رتبہ محمد اور خدیجہ کا؟ دیکھیے اب میں رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں ہماری مائیں بھی بولیں گے، ہمارے بزرگ بھی بولیں گے۔ کوئی سمجھے گا کیا رشتہ محمد اور خدیجہ کا؟ خدا نے طے کیا رشتہ محمد اور خدیجہ کا۔ کوئی سمجھے گا کیا رتبہ محمد اور خدیجہ کا؟ یہ مکے اور مدینے کے فقیروں سے ذرا پوچھو۔ عارف محمد خان صاحب، یہ مکے اور دیکھیں اسلامک اکنامکس سے نہیں، اکنامکس پہ پہلا اگر سسٹم کہیں ملتا ہے تو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سے ملتا ہے۔ اور پورا جو آپ پرانی تہذیب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ جو آپ معاشیات اور اقتصادیات کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی خدیجہ اور ابو طالب کا ہی احسان ہے۔ یہ مکے اور مدینے کے فقیروں سے ذرا پوچھو، غنی کر دیتا ہے صدقہ خدیجہ اور محمد کا۔ ارے یہ مجمع اٹھانے والا شعر، یہ مکے اور مدینے کے فقیروں سے ذرا پوچھو، غنی کر دیتا ہے صدقہ خدیجہ اور محمد کا۔ زمانہ قرض زہرا کا بھلا کیسے اتارے گا، زمانہ قرض زہرا کا بھلا کیسے اتارے گا، نہ اترا آج تک قرضہ خدیجہ اور محمد کا۔ تو آئیے یہ اشعار میں نے پیش کیے۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عزادار حسین زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نساء العالمین اربعن مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ موضوع گفتگو بہرحال مخصوص ہے سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں فریقین کے علماء نے اور پیغمبر نے اور عربوں نے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ ماشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع دونوں کے یہاں یہ حدیث اپنی اپنی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ میں جو یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ عالم اہل سنت علامہ عبد البر، ان کی ایک کتاب ہے الاستیعاب، انہوں نے اس حدیث کو 8 طریقوں سے نقل فرمایا کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں خیر نساء العالمین اربعن، پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں، ان تمام خواتین میں سب سے بہترین خواتین 4 ہیں۔ ایک نام لیا مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو میرا امتیازات خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو لہذا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اگر اس زمانے کی پیغمبر نے 2 عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بہتر کوئی عورت نہیں گزری، ایک مریم اور ایک آسیہ، لیکن جب اپنے گھر کی بات آئی تو اپنے گھر میں 2 عورتیں ایک ہی گھر میں ہیں، فاطمہ ہیں اور خدیجہ ہیں۔ اگر خدیجہ عالم اسلام پر فخر کرنے لگیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ عالم اسلام میں یا مجھ سے پہلے صرف 2 خواتین ایسی گزری ہیں کہ جن کو میرے شوہر نے فرمایا ہے کہ یہ عالم اسلام میں سب سے بہترین خواتین ہیں، لیکن میرا امتیاز یہ ہے کہ میں بھی بہتر ہوں، میری بیٹی فاطمہ بھی بہتر ہے، تو جس میں ایک ہی گھر سے 2 خواتین پیغمبر بیان فرما رہے ہوں، تو 8 طریقے سے علماء اہل سنت نے اور خصوصاً علامہ عبد البر نے یہ 8 طریقوں سے حدیث نقل کی ہے۔ اس کے بعد آئیے علامہ حجر عسقلانی، کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کملا من الرجال کثیر وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ، نبی فرماتے ہیں عورتوں میں، مردوں میں جن لوگوں کا ایمان کامل تھا وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں وہ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، اور پھر بیان فرمایا مریم ہے، آسیہ ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری کتاب امام احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل میں انہوں نے لکھا، اور راوی ہیں عمار یاسر، کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے 4 خطوط، 4 لائن زمین پر کھینچی، 4 سطریں زمین پر کھینچی، اور ایک مرتبہ اصحاب سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ لائن میں نے کیوں کھینچی ہیں؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میرا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، جب آپ تشریح کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اربعٌ، جنت کی خواتین کی 4 عورتیں سردار ہوں گی، اور پھر انہی عورتوں کا نام لیا، یعنی نہ ان سے بہتر کوئی خاتون ہے،
نہ ان سے زیادہ کسی کا ایمان کامل ہے، اور جنت میں بھی اگر سرداری کے لائق ہیں تو یہی 4 عورتیں ہیں، اور اسی میں بار بار خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ اگر امتیاز کی بات آپ لیں تو لفظ خدیجہ کے اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو اس کو آپ حفظ کر کے جائیے، خدیجہ کے 3 معنی لغت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے معنی ہی المولودۃ مبکرن، وہ بچہ جو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو جائے اسے خدیج کہتے ہیں۔ دوسرے معنی خدیجہ کے عجیب و غریب معنی ہے، ہیا النخلہ المثمرہ، توجہ چاہتا ہوں، ہیا النخلہ المثمرہ، وہ درخت جو ہمیشہ پھل دے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ ہیا النخلہ المثمرہ، یعنی دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پھل دائمی نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی ان کا پھل ختم ہو جاتا ہے، مگر خدیجہ اس شجر کو کہتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئی تھی قیامت تک ان کا پھل دائمی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو مسلمانوں کے گھر میں دیکھ لیجئے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ نظر آ رہا ہے یہ خدیجہ کا احسان ہو رہا ہے۔ ہیا النخلہ المثمرہ، یعنی پھلدار درخت جس کا پھل دائمی ہو اسے کہتے ہیں خدیجہ۔ تیسرے معنی بڑے عجیب و غریب ہیں خدیجہ کے، ہی السحابہ الممطرہ، یعنی ہمیشہ برسنے والا بادل، جو بادل ہمیشہ برسے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اگر ان 2 معنی کے اعتبار سے آپ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی آج مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی آج لا الہ الا اللہ ہے، جہاں جہاں بھی آج نمازیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بھی آج دین کی گفتگو ہو رہی ہیں، جب بھی کوئی آدمی مسجد میں جا کے نماز اور اذان کہہ رہا ہے یا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو جتنا ثواب اس کو نماز میں اور لا الہ الا اللہ میں ہر مسلمان کو ہو رہا ہے، اس سے ڈبل ثواب خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے 3 معنی۔ تو 4 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اور پہلا امتیاز جو میں نے بیان کیا خدیجۃ الکبریٰ کا، اب وہ سن لیجئے۔ تو پہلے معنی وہ بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے، دوسرے معنی وہ درخت جو ہمیشہ پھل دے، وہ بادل جو ہمیشہ برسے۔ 3 معنی کے بعد اب میں پہلا امتیاز آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدیجہ کا۔ تمام ازواج کو اگر آپ دیکھ لیں اور تمام خواتین کو آپ دیکھ لیں، نبی نے پہلے ہی کہہ دیا خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ خدیجہ کی الفت میں، اور جس کی راویہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ام المومنین ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک ضعیفہ عورت ہمارے گھر میں آ گئی، اور میں نے دیکھا کہ پیغمبر احترام تو سب کا کیا کرتے تھے، لیکن جتنا احترام اس خاتون کا کیا، اس ضعیفہ کا کیا، ایسا احترام میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا احترام اس خاتون کا کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بالکل علماء اہل سنت کی اور علماء اہل تشیع کی کتابوں سے وہ عبارت پڑھتا ہوں جو علماء نے لکھی، انہا تعطینا فی زمن خدیجہ، میں اس بی بی کا احترام اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی اور خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی۔ یعنی جو خدیجہ سے محبت کرے، اور پھر جملہ حدیث و عجیب و غریب ہے، اسے آپ سماعت ضرور فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رزقت حبها واحب من يحبها، اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈالی ہے، اب میرے اوپر ضروری ہے جس کو خدیجہ سے پیار ہوگا اس سے مجھے پیار ہوگا۔ جو بھی انسان خدیجہ سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا۔ پہلا امتیاز خدیجہ کے میں نے بتا دیا۔ اب آپ سنیے ولادت کب ہوئی۔ علماء اہل تشیع اور اہل سنت میں اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ اختلاف بتا دیتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں آپ کی ایج 40 سال کی تھی، ایک گروہ کہتا ہے آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ اس سے شخصیت پر کوئی اثر
نہیں پڑتا، چاہے 40 کی ہو چاہے 28 کی ہو. لیکن ابن عباس کی روایت ہے کہ شہزادی کی عمر جتو تھی وہ تقریباً 28 سال کی تھی، اور عام الفیل سے تقریباً 3 سال پہلے شہزادی دنیا میں تشریف لائی ہیں. لیکن بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ تقریباً 15 سال پہلے. تو ظاہر ہے جو 3 سال کو مانتا ہے اس کے حساب سے 28 ہوگی، اور جو 15 مانتا ہے اس کے حساب سے 40 ہوگی شادی کے وقت کی عمر. اب یہ توجہ چاہتا ہوں، شہزادی کی ولادت ایسے ہوئی اور کس زمانے میں ہوئی وہ سن لیجئے. زمانہ وہ ہے کہ جہاں عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، زمانہ وہ ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. پہلے ایک قبیلے میں رسم پیدا ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی، پھر دوسرے قبیلے میں ہوئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوچ کر خاموش نہ ہو جائیے، یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، تاکہ یہ پیغام لے کے جائیں. اگر بیماری ایک جگہ پھیل رہی ہو تو دوسرے لوگوں پر واجب ہے کہ اس کا دفاع کریں. اگر غلطیاں کہیں ہو رہی ہیں تو خاموش نہ بیٹھیں. عربوں میں صرف ایک قبیلہ بیٹیاں زندہ دفن کیا کرتا تھا، لیکن جب لوگوں نے روکا نہیں، جب امر بالمعروف نہیں کیا، جب ہر آدمی گھر میں بیٹھ گیا، جب برائی کے اوپر احتجاج نہ ہوا، تو آج ایک قبیلے میں پیدا ہوئی، کل دوسرے قبیلے میں یہ رسم آ گئی، کل تیسرے قبیلے میں یہ رسم آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پہلا پیغام میری تقریر کا یہ ہے، جب بھی زمانے میں کوئی برائی پیدا ہو تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیے، ورنہ یہ برائی پورے عالم میں پھیل جائے گی. چپ نہ رہیے، خاموش نہ ہوئیے. پہلے ایک قبیلے میں ہوئی، اس کے بعد دوسرے قبیلے میں ہو گئی، پھر تیسرے قبیلے میں ہو گئی. عربوں میں صرف خدیجہ کا خاندان وہ تھا کہ جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے اپنے عاملوں کو بھیجا کہ جب بھی کوئی قبیلہ کسی بچی کو زندہ دفن کرنا چاہے تو تم اس بچی کو ان سے چھین لینا اور ہمارے پاس لے آنا. جناب خدیجہ کے عوامل جاتے تھے، بچیوں کو چھینتے تھے ان سے، اور ان کے لیے ایک جگہ معین کی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، جس کا نام تھا دار المساکین، یعنی مسکینوں کے رہنے کی جگہ، ان کی جگہ جن کو لوگ دفن کر رہے ہیں زندہ. تو ایسے ماحول میں آپ سنیے، یعنی جہاں عربوں میں بیٹیوں کو، اچھا حالت کیا تھی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. عالم یہ تھا کہ اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پتہ ہے کیا ہے، اس بشارت کی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کہتا ہے جب بتایا جاتا تھا تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. یتوارا من القوم، قوم سے جا کے چھپ جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ مجھے لوگ ذلیل نہ سمجھیں، تاکہ لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. حد یہ ہے کہ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا جس نے 11 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اور جب نبی اس کے احترام کے لیے نہ اٹھے تو اس نے کہا یا نبی اللہ آپ سمجھتے ہیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں اپنی قوم کا؟ کہا کتنے بڑے ہو؟ کہا کسی نے 2 کو قتل کیا، کسی نے 3 بیٹیوں کو قتل کیا، کسی نے 4 کو قتل کیا، میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے 11 بیٹیوں کو قتل کیا. اب دیکھیے آیا نبی کی خدمت میں، نبی نے کیا کہا؟ ایک جملہ ہے بس نبی کا، کہا میرے قریب سے اٹھ جاؤ، من لا یرحم ولا یرحم، جو کسی دوسرے پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی خدا کبھی رحم نہیں کرتا. چلے جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے. تو خیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالات کیسے تھے. فقر کیا جاتا تھا برائیوں کے اوپر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. تو جہاں اکثر خاندان میں یہ عیب پایا جاتا ہو کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، ایسے ماحول میں خدیجہ کا خاندان وہ تھا جو عورتوں کو ذلیل ہی نہیں بلکہ اتنی عزت بخش رہا تھا کہ اپنے ہی گھر کی عورت کو ملکۃ العرب کہہ کے پکار رہا تھا. یہ کتنی عظیم بات ہے. اسی لیے وقال زبیر، سیرت ابن ہشام میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں
وَكَانَتْ تُدْعَى فی ایام الجاہلیت بالطاہرہ، جس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس زمانے کے لوگ بھی خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہہ کے بلاتے تھے. وَتُدْعَى لَهُ سیدۃ القریش، اور اس کو کہا جاتا تھا سیدۃ القریش، قریش کی سیدہ، سیدۃ نساء العالمین. یہ القاب تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. اور خود نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا جو ان کے خاندان کی مدح کے لیے تھا. جب لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی نجیب الطرفین بی بی کے گھر میں پتھر برساتے ہوئے؟ یہ جملہ چھوٹا سا تھا لیکن حقیقت میں یہ خدیجہ کی ددھیال کی پاکیزگی کا بھی اعلان ہے، ننھیال کی پاکیزگی کا بھی اعلان. اب سنیے، یہ میری تمہید ختم ہوئی حدیثوں کے ذیل میں، معنی کے ذیل میں. تو آئیے پہلا امتیاز، اب سنیے 3-4 امتیاز ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تقریباً 5 یا 10 منٹ اور. پہلا امتیاز، اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، نسب کے اعتبار سے تو خدیجہ سے بڑا کسی کا نسب ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل سنیے، دلیل کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد، خویلد ابن اسد، اسد ابن عبد العزیٰ، عبد العزیٰ ابن قسی، نبی کے چوتھے دادا، پیغمبر اکرم کے چوتھے دادا. یعنی جو نسب پیغمبر کا ہے وہی نسب خدیجہ کا ہے. باپ کے اعتبار سے چوتھے دادا میں جا کے شریک ہو جاتی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. ماں کے اعتبار سے 8 میں یا 3 میں جا کے شریک ہو جاتی ہیں. ماں کا نام ہے فاطمہ بنت عمرو بنت زائدہ، فاطمہ بنت زائدہ. تو ماں کے اعتبار سے بھی رسول کے نسب میں شامل ہیں اور باپ کے اعتبار سے بھی رسول کے نسب میں شامل ہیں. اب بتاؤ اتنا پاکیزہ نسب کس کا ہے جتنا خدیجہ کا ہے؟ لیکن رسول سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے تو خدیجہ سے بڑا بھی کسی کا نسب. اور یہ وہ شرف ہے جو دنیا میں کسی خاتون کو نہیں ملا. یہ پہلا شرف ہے. دوسرا امتیاز سنیے عزیزو خدیجۃ الکبریٰ کا. دوسرا امتیاز یہ ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کو خدیجہ کہتے ہیں. سب سے پہلے نماز جماعت پڑھنے والی خاتون کو خدیجہ کہتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والی عورت کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. تو یہ امتیازات ہیں شہزادی کے. سب سے پہلے ایمان لائیں. حد یہ ہے کہ عفیف کندی، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری سب اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. وہ کہتا ہے میں گیا مکے میں تاجر تھا، میں نے دیکھا کہ رسول آئے اور آ کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اس کے بعد ایک خاتون آئی، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ایک جوان آیا، نبی کے تھوڑا سا برابر میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا یہ کون سا دین ہے؟ کہا یہ پیغمبر ایک دین لے کے آئے ہیں اور اس دین کی تصدیق سب سے پہلے اس کی زوجہ نے کی ہے اور اس کے بھائی علی نے کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے آج مسجد نبوی میں یا مسجد کوفہ میں یا مسجد الحرام میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں جہاں جہاں بھی نماز جماعت ہو رہی ہے تو بتائیے اس نماز جماعت کا سارا ثواب خدیجۃ الکبریٰ کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ لیکن سب سے پہلی نماز جماعت قائم کرنے والی بی بی ہیں خدیجۃ الکبریٰ. اس کے بعد سنیے دولت کے بارے میں ماشاءاللہ جو ان سے پہلے خطیبہ تھی انہوں نے بیان کر دی ہے. ایک عجیب و غریب امتیاز جناب خدیجہ کو اللہ نے عنایت فرمایا اور میں وہ اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا ہوں، وہ خود نبی کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں. جناب صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2 کتابوں کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا خیر و نسائها مریم و خیر و نسائها خدیجہ. اس زمانے میں سب سے بہتر مریم تھی اور اس زمانے میں سب سے بہتر خدیجہ ہیں. یہ امام مسلم نے بھی حدیث بیان کی اور امام بخاری نے بھی حدیث بیان کی.
اور اس کے بعد جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا، جس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ ما غرتو علی احد من النساء، مجھے اتنا حسد کسی زوجہ پر ہوا ہی نہیں جتنا مجھے غیرت ہوئی کس کے اوپر؟ خدیجۃ الکبریٰ کے۔ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ دیکھیں، یہ حسد یا غیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر روایتیں اس طرح نہ آئیں تو پھر بتائیے خدیجۃ الکبریٰ کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ام البنین سے پوچھا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی گھر سے نکلتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، جب گھر کے اندر آتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، اور پھر فرماتی ہیں جب کسی حیوان کو ذبح کرتے تھے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرتے تھے تو کہتے ارسلوا بہا الی صدائق خدیجہ، سب سے پہلے اس گوشت کو ان کے یہاں بھیجو جو خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ سفر پہ جاتے تھے تو خدیجہ، گھر میں آتے تھے تو خدیجہ۔ تو جب میں نے اتنا ذکر دیکھا تو میں نے ایک دن پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، میری ماں بہنیں اور بھائی غور سے سنیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ان سے بہترین ازواج عنایت فرمائی، تو آپ انہی کا تذکرہ زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے میں اس لیے خدیجہ کا تذکرہ کرتا ہوں، واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا۔ اب سنیے نبی، خدا کی قسم، اگر نبی بغیر قسم کے بھی کہے تو وہ بات قبول ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے ابھی تک مجھے خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ عنایت نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ سنو، اور وجہ یہ ہے آمنا بی اذ کذبنی الناس، یہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ کافر تھے، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، وواستنی فی مالہا، اس وقت مجھ پر مال لٹایا جب سب لوگ بخالت سے کام لے رہے تھے، اور چوتھی وجہ سنو، اس تمام ازواج نے مجھے اولاد کا سکھ عنایت نہیں کیا، خدیجہ وہ خاتون ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد بھی نہ فرمائی۔ یہ چار امتیاز پیغمبر نے فرمائے، اپنی ازواج کے درمیان میں فرمائے، اپنی ازواج کے بیچ میں فرمائے۔ خدا کی قسم مجھے ان سے اچھی زوجہ ابھی تک نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے، اس وقت تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، اور پھر عجیب و غریب جملہ، اپنا مال اس وقت لٹایا جب سب لوگ بخالت سے کام لے رہے تھے، اور پھر جملہ پھر کہتے ہیں اس وقت اولاد دی جب کافر مجھے ابتر کا تانا دے رہے تھے۔ تو یہ چار امتیاز کسی خاتون میں نہیں ہیں جیسے یہ چار امتیاز جناب خدیجۃ الکبریٰ میں موجود ہیں۔ اور اب سنیے، خدیجۃ الکبریٰ کے انہی امتیاز کی وجہ سے پانچواں امتیاز سنیے، سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے جس زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی گزاری اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ 25 سال کی عمر نبی کی تھی، چلیے 40 کی مان لیجئے جناب خدیجہ کی تھی، میں نے دونوں قول نقل کر دیا، 28 کا بھی ہے اور 40 کا بھی ہے، تو عمر تھی شہزادی کی 40 یا 28 سال۔ جب نبی کی عمر 53 سال کی ہوئی تو شہزادی دنیا سے گئی، تقریباً 27 سال اکیلی زوجہ بن کے رہی، 27 سال۔ اب میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس خاتون سے ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھیں، کوئی ہے جو 3 سال رسول کے ساتھ ہے، کوئی ہے جو 5 سال رسول کے ساتھ ہے، کوئی ہے جو 10 سال رسول کے ساتھ ہے۔ اچھا سنیے، 13 سال میں تقریباً 9-10 بیویاں ہیں، اسی میں جنگ خیبر ہے، اسی میں جنگ خدر ہے، اسی میں بدر ہے، اسی میں احد ہے، اسی میں مسجد نبوی میں احکام ہیں، اسی میں نمازیں ہیں، اسی میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسی میں دور دور جنگوں پہ جانا ہے۔ تو
किसी ज़ौजा को मिला ही नहीं जितना हिस्सा जनाब खदीजतुल कुबरा को मिला। तो होना तो ये चाहिए, अगर मुसलमान को दीन चाहिए तो हर बात खदीजतुल कुबरा से पहुंचे, इसलिए कि जितना इल्म खदीजा के पास है रसूल का, इतना किसी और ज़ौजा के पास नहीं। 27 साल भाई कोई कम नहीं होती मुद्दत, 27 साल। और इनके मौजूद होते पैगंबर ने दूसरी शादी भी नहीं की, किसी से शादी नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो सुकून खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर को बख्शा है, इतना सुकून, खुदा की कसम, जहां जहां भी इज्जत पैगंबर पे हर फातक आ सकता था वहीं पे खदीजा मददगार है। मसलन सुन लीजिए बात, जब शादी का मसला आया पैगंबर से, जैसे इशारा किया, मैं पूरी शादी नहीं पढ़ूंगा, खाली एक इशारा दूंगा। जब आया तो अपनी दोस्त नफीसा को बुलाया और बुला के कहा जरा पैगंबर से बात करके देखो कि खदीजा तुमसे शादी करना चाहती हैं। पैगाम किधर से भेजा? उमूमन पैगाम किधर से जाता है शादियों में? लड़के की तरफ से। मगर ये खदीजा पैगाम क्यों भेज रही हैं? हालांकि अरबों के अक्सर के पैगाम आ रहे हैं खदीजा बड़े बड़े रईसों के यहाँ, मगर खदीजतुल कुबरा सबको मना करती जा रही हैं और इधर पैगाम खुद ब खुद भिजवा रही हैं। अरे रिसालत के बाद, ऐलाने रिसालत के बाद रिसालत को समझना और बात है, लेकिन ऐलाने रिसालत से पहले रिसालत की इज्जत बचा लेना ये खदीजा का कारनामा है। अगर रसूल पैगाम अक़्द भेजेगा तो दुनिया लिख देगी दौलत की वजह से पैगाम भेजेगा। मैं पहले पैगाम भेज के बता रही हूँ, मेरे रसूल को मेरी दौलत की जरूरत नहीं है, मेरी दौलत को रिसालत की जरूरत है। ये पैगाम भेजा। और आप सुनिए, जब पैगाम भेज दिया उसके बाद बताइए मेहर, यानी 3-4 खासियतें खदीजा ने ऐसी की। उसके बाद अपने भाई, चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल से कहा कि मेहर तुम अदा करना। अब यहां मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। हमारे यहां आज शादियों में इतनी बेदीनी हो रही है, इतनी बेदीनी हो रही है। चलिए, जहां कायद अच्छे ना हो, अगर उनकी शादियों में बेदीनी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां रसूल और अली की शादी मौजूद हो, उन मुसलमानों के यहाँ शादियों में इतनी बेगैरती, ना पर्दे का ख्याल, ना हिजाब का ख्याल। हद यह है कि लड़का चाहता है कि अपनी ज़ौजा के यहीं से दौलतमंद बन जाए, सुसरे मोहतरम, और लड़के का बाप चाहता है जितना पैसा मैंने लगाया अपने बेटे की शादी में या बेटे की पढ़ाई में, जितना पैसा लगाया सारा मुझे मिल जाए लड़की के बाप से। समझ नहीं, ये सबक लीजिए आप अली से और रसूल से। अब सुनिए, मेहर तुम दोगे। अबू तालिब ने कहा नहीं, मेहर हम भी देंगे। पहले मेहर दिया खदीजा ने, इस पर एतराज कर दिया अबू तालिब ही के घर वाले एक भाई ने, जनाब अबू तालिब के भाई ने कहा भाई ये क्या हो रहा है। उन्हीं के रिश्तेदारों में से, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहरहाल, उसने कहा हमेशा होता है मर्द मेहर देते हैं, औरतें मेहर नहीं देती। तो अबू तालिब ने भरे मजमे में इज्जत पैगंबर को बचाते हुए एक जुमला कहा कि अगर मर्द कोई और हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मर्द मेरे भतीजे जैसा हो तो उसमें अगर औरतें मेहर दे दें। अबू तालिब ने भी मेहर अदा किया, खदीजा। निकाह हुआ, निकाह में आप भैया बताइए कि सुन्नत क्या है। निकाह, बस आखिरी बात है, सुन्नत क्या है निकाह में? एक लड़के की तरफ से वकील होता है, एक लड़की की तरफ से। इब्तदा कहां से होती है? हाँ? लड़की की तरफ से। क्यों हो रहा है ऐसा? जब रिश्ता भेजे तो पहले लड़का, और जब निकाह पढ़ा जाए स्टेज पर तो पहले लड़की की तरफ से। असल में ये वजह है, अल्लाह ने कहा है खदीजा अगर तूने पहले पैगाम भेज दिया है तो हम इसी को सुन्नत बना देंगे। अब जमीन पर जब भी निकाह होगा तो लड़की
لڑکی کا وکیل جاری کرے گا، لڑکے کا وکیل قبول کرے گا۔ یہ ہے عزت خدیجہ، یہ ہے احترام خدیجہ، یہ ہے وقار خدیجہ۔ لہذا خدیجہ عالم اسلام میں وہ خاتون ہے، اور جب چلی ہے، بس آخری جملہ تقریر ختم ہے، جب چلی ہیں اور دوسرا دن آیا ہے شادی کو، تو ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا، ورقہ ابن نوفل کو، اور بلانے کے بعد کہا چچا زاد بھائی تھے یہ، اور بڑی کتابوں کے عالم تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کعبے کے قریب جاؤ، پورے مجمع کو اکٹھا کرو۔ پورا مجمع اکٹھا کیا گیا۔ مجمع نے سوچا نہ جانے خدیجہ کیا اعلان کریں گی۔ خدیجہ نے دوسرے دن اعلان کیا کہ ورقہ ابن نوفل اعلان کر دو کہ میرا نفس، میرا مال، میری کنیزیں، میرے غلام، میرے اونٹ، اور روایت کا لفظ ہے وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُهُ، اور جس کی بھی مالک خدیجہ ہے، میں نے سارا مال محمد مصطفیٰ کو ہبہ کر دیا ہے، آج سے اس مال کا مالک محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے علامہ فخر الدین رازی ہمارے علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے فلسفی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی ایک مرتبہ چہرے پر پریشانی کے آثار خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ خدیجہ، اب دیکھیے بیوی ہو تو ایسی، اگر شوہر کہیں سے منہ لٹکا کے آ جائے تو بیویاں کیا کہتی ہیں؟ بعض تو ایسی بھی کہتی کیا تمہارے کوئی مر گیا ہے؟ اچھا خاصا منہ لے کے گئے تھے تم، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو، کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے امیر زوجہ سے کبھی شادی نہ کیجیے۔ اگر لڑکے کے پاس کچھ نہ ہو، لڑکی کے پاس سب کچھ ہو، اس لیے کہ ہر عورت خدیجہ نہیں ہوتی۔ بات بات پہ تانے دے گی، اگر میں نہ ہوتی تمہارے گھر چولہا نہ جلتا، اگر میں نہ ہوتی تمہارے گھر روٹی نہ پکتی، یہ جتنا بھی سب کچھ ہے یہ میرا ہی تو ہے۔ مگر ادھر خدیجہ، یہ اصل میں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے ہر بیوی کو سبق مل رہا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں شوہر کی ملکیت میں دے دیا ہے، تمہارا مال بھی اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ اب اسے تانے نہ دینا، خدا کی قسم زندگی عورت گزارے اگر فاطمہ اور خدیجہ جیسی تو کبھی گھر میں لڑائی نہ ہو۔ بتائیے میاں بیوی میں ہمیشہ اتنی لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی سیرت کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی ہیں، خدیجہ کا تذکرہ تو سن رہی ہیں، خدیجہ کی سیرت پہ عمل نہیں کر پا رہی ہیں۔ ایک دن بھی رسول میں اور خدیجہ میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے سارا مال کہتے ہیں جب پیغمبر کا چہرہ تھوڑا سا پریشانی کے آثار ظاہر ہیں تو ایک مرتبہ دیکھا خدیجہ نے، میرے سرکار، میرے سرتاج، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا شہزادی مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ میں نے حوالہ دے دیا فخر الدین رازی ووجدک عائلا فاغنا، اس آیت کی تفسیر اور تفسیر کبیر اس کا نام ہے، اس میں جا کے آپ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہا شہزادی نے وہ سارا مال تو جو میں نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن کچھ جو میرے پاس بچا ہوا ہے اب اس کا ڈھیر لگانا شروع کیا۔ اتنا ڈھیر لگایا، اتنا ڈھیر لگایا کہ کتابیں کہتی ہیں پیغمبر خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، خدیجہ پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہا ابھی اعلان کر دو، پیغمبر نے اعلان کروایا۔ روایت کے الفاظ اس کتاب میں موجود ہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا تم مسلمانوں میں یہ سارا مال تقسیم کر دو۔ ابھی یہ تقسیم کرنے والے تھے، جناب خدیجہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا ایسے تقسیم نہ کرنا، مسلمانوں کی لائن لگاؤ، لائن لگا کے مسلمانوں کی جھولی میں ڈالتے جاؤ، مگر ہر ایک کی جھولی میں نہ، پہلے ان سے اعتراف کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب ابو بکر دیتے جاتے تھے، مسلمان کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ اب تو یقین کر لیجئے یہ لا الہ الا اللہ کی گونج مال خدیجہ سے ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی۔ آج مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، بس عزیزو جب دنیا سے جانے لگی تو ایک ہی جملہ کہا، یا رسول اللہ
اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی تقصیر کی ہو تو مجھے معاف کر دینا. ایسا جملہ کوئی خاتون کہہ سکتی ہے؟ اور یہ کردار خدیجہ کی ضمانت جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. پتہ ہے کیا کہا؟ خدا کی قسم خدیجہ تم نے مجھے کبھی بھی ایسا موقع دیا ہی نہیں کہ جس سے میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے ناراض ہو جاؤں. اور سنو خدیجہ، بس تقریر ختم ہے، سنو خدیجہ، یہ آخری امتیاز ہے. خدیجہ سنو، چونکہ تم نے مجھے کبھی بھی پریشان نہیں کیا اور کبھی بھی مجھے ایسا موقع نہ شکایت کا موقع نہ دیا، اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، تو اب سنو، ان اللہ زوجک فی الجنہ، تمہارا شرف یہی ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ہو سکتا ہے کہ میری زوجہ ہو تو ہو، مگر تیرا شرف یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں تو میری زوجہ ہے اسی طرح جنت میں بھی تو میری زوجہ بن کے رہے. بس عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو سیرت خدیجہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، اور جتنے بھی مالدار ہیں انہیں اپنے مال کو خدیجۃ الکبریٰ کی طرح پاک بنانے کی توفیق عنایت فرما. خوب کماؤ خدیجہ کی طرح، پاکیزہ رکھو خدیجہ کی طرح، تجارت کرو خدیجہ کی طرح، اور تو زندگی گزارو اپنے شوہر کے ساتھ خدیجہ کی طرح. اس لیے کہ خدیجہ وہ پھل ہے جس کا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوتا. خدیجہ وہ بادل ہے کہ جس کا پانی ہمیشہ لوگوں کے اوپر برستا رہتا ہے. دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر ابر رحمت خدیجہ ختم ہونے والا نہیں ہے. والسلام علیکم. سبحان اللہ. نہایت عالمانہ اور عارفانہ تقریر. اور جب تقریریں اپنے خطوط کو متعین کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں تو نظامت کی چندہ ضرورت نہیں رہتی، مگر ایک چیز کہ تمام مہمانوں کا استقبال کرنا واجب ہے، اور کچھ مومنٹو ہر سال امید ویلفیئر سوسائٹی بنواتی ہے تاکہ آپ تنہائی کے لمحوں میں اپنے ڈرائنگ روم میں وہ نشان یادگار رکھیں اور جشن خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کریں، امید ویلفیئر سوسائٹی کو آپ یاد رکھیں. تو میں اس سے پہلے ایک گلدستہ، اور حالانکہ اچھا تو نہیں لگتا، میں نے ہمیشہ اپنے کو الگ رکھا، مگر چونکہ گلدستہ آیا ہے تو خوشبوئیں روٹھ نہ جائیں، تو لکھنؤ والوں کی طرف جانا ہے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ حاجی رضا زیدی صاحب ایک گلدستہ مجھے دے دیں، تو وہ میں اپنے لیے بھی تبرک سمجھوں. تو جناب حاجی رضا زیدی صاحب امید ویلفیئر کی جانب سے اور عاقل بھائی کی جانب سے یہ گلدستہ مجھے پیش کر دیں گے. اللہم بھائی فوٹو اچھا سا لے لیجیے بھائی. حالانکہ میں اس کا ہاں یہ دیکھیے سیلیبریٹ کرنا ہے، جشن ہے. سلوات تو بھیجیں آپ حضرات. اللہم، یا واپس کروں گا تب سلوات بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات کچھ مومنٹو ہیں، نشان یادگار ہیں. عارف محمد خان صاحب کی خدمت میں جناب عابد امام صاحب جو فائنانس سیکریٹری ہیں امید ویلفیئر سوسائٹی کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک مومنٹو، ایک نشان یادگار پیش کریں جشن خدیجۃ الکبریٰ کا، اور آپ مدد کریں. لائیں جناب عارف محمد خان صاحب کی خدمت میں صلوات بھیجتے رہیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جشن محسن انسانیت ہے. دوسرا مومنٹو ڈاکٹر مولانا عزت مآب حسن کمیلی صاحب کی خدمت میں سلمان حیدر صاحب جو ایگزیکٹو ممبر ہیں امید ویلفیئر سوسائٹی، تشریف لائیں، اور حسن کمیلی صاحب کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مومنٹو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عزادار حسین زیدی صاحب کی خدمت میں ندیم عالم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. ایوان غالب ہے اس لیے لفظ ندیم سے ایک شعر میں جب تک پڑھ دوں. ندیم صاحب ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. سلوات بھیجیں آپ حضرات جب تک وہ تشریف لے آئیں. اللہم صلی. مولانا عزادار صاحب قبلہ کی خدمت میں. اور اب یہ مومنٹو جناب سید عروج عباس صاحب جو لیگل ایڈوائزر ہیں امید ویلفیئر سوسائٹی کے، ان سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر الہ مشرا صاحبہ جو بہترین مقالہ، بہت اچھا پیپر انہوں نے تیار کیا اور بڑا اچھا کینوس تھا اس کا موضوع، اور خاص رغس تجارت کے حوالے سے ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. اور اب عابد طاہر صاحب
صلی علی محمد و علی محمد۔ عابد طاہر صاحب سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر زہرا زیدی صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ پیش کر دیں۔ ڈاکٹر زہرا زیدی صاحبہ کی خدمت میں عابد طاہر صاحب صلی علی محمد و علی محمد۔ جناب سجاد زیدی صاحب آپ کی صف سے ہی اٹھ کے آئیں گے اور ان کے دست مبارک سے اگر مجھے ایک مومنٹو مل جائے گا تو میرے لیے سند ہوگی اور میں اسے یاد کرتا رہوں گا، اور وہ تصویر بھی یعنی جناب نیر جلال پوری صاحب، عباس رضا نیر صاحب کی خدمت میں پیش بس اب یہ چونکہ اب بالکل بڑی تیزی سے وقت جا رہا ہے، مگر میں نہیں چاہوں گا کہ مقررین اپنے بیان کو مختصر کریں، میں نظامت کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک بات بہت عمدہ، ساری باتیں بڑی اہم تھیں، مگر یہ کہ کبھی کسی دولت مند سے شادی نہ کریے گا، اپنے سے کم سے کیجیے گا، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ لیکن ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے شہزادی کی بات کی، نفیسہ اور میسرہ کو ایک ایک پیغام دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے عطا کر دیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر کبھی سوچیے آپ یہ جو مکے کی اعلان بعثت کی بعد کی زندگی بی بی خدیجہ نے رسول کے ساتھ گزاری ہے، اور اسی کے بعد 5-6 برس کے بعد 3.5 برس جو بائیکاٹ کے زمانے کے شیب ابی طالب کے ہیں، جس میں 3.5 برس مسلسل درختوں کے پتے چبا کے کھارا پانی پی کے زندگی گزارنا، اور اس کے بعد شکر کرنا، شکر الہی کرنا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا، اور یہ وہ زندگی تھی کہ اس کے بعد ہی 3 مہینے کے اندر بی بی خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اس بائیکاٹ کے زمانے کے بعد، اور پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو سوچئے تو پھر ایسی کوئی عورت رفاقت رسالت کے لیے ملتی نہیں۔ یہ جو بات آپ نے ایک وقت کم تھا، ورنہ جب جب یہ بیویاں ان کے ہاں ماتھے پہ لکیریں ابھرتی تھیں کہ پھر وہی بی بی خدیجہ، پھر وہی، کبھی رسول ناراض نہیں ہوئے، بعضوں سے تو ایسے ناراض ہوئے اور خدا بھی ایسا ناراض ہوا کہ قرآن میں آیت آ گئی، مگر بی بی خدیجہ کے لیے کیا آیا معلوم ہے؟ ایک دن ایسا کہا، رسول شاعر نہیں ہیں مگر جو گوشے اس میں پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگ قصیدوں پہ قصیدے، منقبت پہ منقبت لکھ دیں تو اس جملے کا استعارہ ہم لوگ نہیں چھو سکتے۔ رسول نے فرمایا معلوم ہے میرے لیے خدیجہ کیسی ہے؟ میرے لیے خدیجہ ایسی ہے جیسے جنت میں ایک نہر رواں ہو، اس نہر کے دونوں طرف ثمردار سدا بہار درخت لگے ہوں اور ان درختوں سے نبوت کے پھل پھوٹ رہے ہیں۔ کیا جملہ ہے یہ رسول کا، آپ یہ دیکھیں، ایک تو دریا خودی طہارت، اور پھر جنت میں وہ دریا ہو، طہارت در طہارت کہیے۔ آئیے بس میں ایک خاتون کے یعنی ڈاکٹر زہرا زیدی صاحب کے حضور حرف التماس پیش کروں گا، مگر وہی ہے کہ جشن ہے تو ایک بند خالی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ہے فرق آئینہ ہونے میں اور بنانے میں، صرف 6 مصرے پڑھوں گا، باقی 6 مصرے بہن کے لیے پڑھ دوں، 6 مصرے بھائی کے لیے پڑھ دوں گا۔ ہے فرق آئینہ ہونے میں اور بنانے میں، خلل ہے ظلم محبت کے کارخانے میں، خلل ہے ظلم محبت کے کارخانے میں، جو سچ ہے سچ ہی رہے گا سدا زمانے میں، لکھی ہے بات یہ آیات کے فسانے میں، پے متاع نظر کے حصول کی خاطر جہاں میں آئی خدیجہ رسول کی خاطر۔ نعرہ حیدری تشریف لے آئیں۔ بہت کامیاب تقریر، بہت ہی عرفانی اور ایمانی تقریر آپ نے سنی مولانا زادار صاحب سے، اور اب اسی طریقے سے یہ تقریر آپ سماعت کریں گے ڈاکٹر زہرا زیدی صاحبہ، اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، جامعہ میں ہیں، اور پوری دنیا میں ذاکری کے حوالے سے بھی خواتین میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس پرنور محفل کو آراستہ کرنے کے لیے امید ویلفیئر کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں، اور ان کے تمام ذمہ داران کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اسلام کی خاتون اول
उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन रिसालत, उनकी सीरत को आपके सामने पेश कर सकूं। देखिए, जनाब खदीजा एक तारीख़ी नाम नहीं है, बल्कि जनाब खदीजा एक तारीख़ साज हस्ती का नाम है। किस एतबार से? क्योंकि जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि जनाब खदीजा जिस वक्त में के दौर में हालात क्या थे, उस वक्त का माशरा कैसा था। जब हम देखते हैं कि उस वक्त का माशरे का आलम ये है कि औरत को ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि आलम यह है कि औरत को ज़िंदा, अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उसके घर में मातम छा जाता है, उसको पैदा होते ही उस बच्ची को ज़िंदा तदबोर कर दिया जाता है। और अगर अरब के माशरे का आलम यह है कि अगर किसी वजह से ये बच्ची उस वक्त ज़िंदा बच जाती है तो फिर 6 साल होने के बाद इसका बाप इसको बेहतरीन लिबास, जब उसकी 6ठी सालगिरह होती है उस वक्त में उसको बेहतरीन लिबास तन करके आरास्ता करके एक मरतबा उस कब्रिस्तान में लेके जाता था जहाँ उसके लिए कब्र एक गड्ढे की शक्ल में पहले से तैयार थी। और संग दिली का आलम ये देखिए कि बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को उस गड्ढे के अंदर धक्का दे देता था। तो ऐसे माशरे के अंदर हम ये देखते हैं कि जनाब खदीजा ने ताहिरा और सिद्दीक़े कुरैश का लक़ब हासिल किया, मलिकतुल अरब बन गई, मलके तुजार बन गई। अक़ल हैरान है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसे माहौल के अंदर जनाब खदीजा ने इतनी बड़ी अज़मत कैसे हासिल कर ली, किस तरह मलिकतुल अरब कहलाने लगी। जब हम देखते हैं कि जनाब खदीजा का बचपन किस तरह गुजरा तो हमें ये नज़र आता है कि जनाब खदीजा बचपन में अपने वालिद के साथ बड़ी ज़हीन हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जहानत रखती हैं। लिहाजा अपने वालिद जो जिनकी तिजारत का काम बहुत बड़ा है तो उनके तमाम हिसाब किताब को कभी दीवारों पर लिखती थी और कभी ज़मीन पर। लिहाजा इनके वालिद ने इनके लिए खाल ला कर दी ताकि प्रॉपर ढंग से बचपन की मंजिलों में जनाब खदीजा उस हिसाब किताब को रखने लगी कि कितने ऊँट किस एरिए के अंदर तिजारत के लिए सिलसिले में गए हैं। इस तरह जनाब खदीजा बचपन से ही एक बेहतरीन तिजारत के अंदर एक बेहतरीन माहिर शख्सियत बन गई। और यही वजह है कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस तमाम तिजारत को इस तरह संभाला कि खुद मलिकतुल अरब बन गई और मलके तुजार कहलाने लगी। एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए। देखिए, मुआशरे के अंदर अगर किसी औरत के पास 3 चीज़ें मौजूद हों, पहली चीज़ माल हो, दूसरा उसके पास जमाल हो और तीसरा उसका नस्ब अच्छा हो, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसको इस मुआशरे के अंदर एक बुलंद तरीन मकाम दे देती हैं। और जब हम देखते हैं तो जनाब खदीजा के पास ये तीनों ही चीज़ें बड़ी वाफिर मक़दार के अंदर मौजूद हैं। मलिकतुल अरब हैं, दौलत की कोई इंतहा नहीं है। तो ऐसे में हर घर के अंदर जनाब खदीजा की तमन्ना की जा रही है। लोग तमन्ना कर रहे हैं, बड़े बड़े सरदार कुरैश की तरफ से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जनाब खदीजा ने इन तमाम रिश्तों को अपने पाए हक़ारत से ठुकरा दिया और उसके बाद इंतखाब किया खुद अपने तौर पर। किसका इंतखाब किया? एक यतीम, जनाब अब्दुल्ला के यतीम का इंतखाब किया। देखिए, उस वक्त भी आज का हमारा मुआशरा, आज हम जब स्पाउस का सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त भी हम सारी चीज़ें देखते हैं कि बेहतरीन स्टेटस होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन किस्म की गाड़ी होना चाहिए। और ये स्टेटस उस वक्त भी वही था, लेकिन जनाब खदीजा ने उस तमाम स्टेटस को छोड़ते हुए एक गरीब, मिस्कीन और यतीम का के स्पाउस का जब अपने लिए सिलेक्शन किया तो उस वक्त में एक मरतबा इनकी बहन जिनका नाम हाला है इनके पास आई और आके कहती हैं कि खदीजा, ये तुमने क्या किया? तुमने इतने बड़े बड़े रिश्तों को छोड़ के एक गरीब और यतीम के रिश्ते को अपनी तरफ से भेज दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। तो और सिर्फ यही नहीं, खुद जनाब रिसालत माब ने भी
जनाब खदीजा इससे सवाल किया था कि खदीजा आप मेरी तरफ राग़िब हुई, इसकी वजह क्या है? तो बस उस वक्त जनाब खदीजा ने जो खुसूसियात बताई वो आज हमारे इस मुआशरे के लिए काबिल गौर हैं। जनाब खदीजा ने 5 चीज़ें बताई कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी तरफ जो राग़िब हुई उसकी पहली वजह आपसे क़राबत, यानी जनाब खदीजा का जो शजरा है वो उस शजरा तैयबा से मिलता है जो रिसालत माब का शजरा तैयबा है। कहा पहली चीज़ क़राबत, कहा दूसरी चीज़ आपका अपनी कौम के दरमियान शरीफ होना, आपकी शराफत, तीसरा मेयार कहा आपकी सदाकत, आप अपने कौम के अंदर सादिक मशहूर हैं, और उसके अलावा चौथा मेयार का आपका हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है। तो जनाब खदीजा ने हमारे लिए ये पैगाम दिया कि देखो स्पाउस के सिलेक्शन के लिए तुम्हें किन चीज़ों का न माल और दौलत का ख्याल नहीं करना, स्टेटस का ख्याल नहीं करना है, बल्कि ये 5 चीज़ें हैं कि इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, हुस्न अखलाक बेहतर होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। अगर ये खुसूसियात उसके अंदर हैं तो फिर माल और दौलत की कोई वैल्यू नहीं। और देखिए कुरान ने अल्लाह के रसूल का कसीदा, उनकी सदाकत का कसीदा बाद में पढ़ा। जनाब खदीजा ने कुरान से पहले अल्लाह के रसूल की सदाकत का, उनकी किरदार का, उनके हुस्न अखलाक का कसीदा पढ़ के बता दिया कि ये खदीजा हैं जो अपने लिए स्पाउस का सिलेक्शन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल कर रही है। मरतबा सवाल पढ़ दीजिए। और देखिए ये सब चीज़ें थी जनाबे रसूल खुदा की ज़ौजियत में आने से पहले, और जब जनाब खदीजा रिसालत माब की ज़ौजियत में आ गई तो आने के बाद आपका अंदाज़ क्या है? जनाब खदीजा ने, हम सब सुनते आए हैं कि जनाब खदीजा ने अपनी तमाम तर दौलत को इस्लाम पर निसार कर दिया, अपनी तमाम तर दौलत को अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया। ये दौलत कितनी थी, क्या हम और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस दौलत का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं अरब का मेयार आपके सामने पेश करती हूँ कि अरब में एक दौलतमंद इंसान के लिए क्या मेयार था। एक उसके लिए मकान हो, एक उसके पास एक गुलाम मौजूद हो, और उसके पास 4 ऊँट ऐसे हों जिनसे वो तिजारत कर सके। अगर किसी इंसान के पास ये चीज़ें होती थी तो वो अरब के अंदर एक इंतहाई मालदार इंसान तस्वुर किया जाता था, और वो इस काबिल समझा जाता था कि वो तिजारत अच्छे ढंग से चला सकता है। और अब ज़रा देखें कि जनाब खदीजा का माल क्या है। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 ऊँट और दूसरी के मुताबिक 80,000 ऊँट जनाब खदीजा के हर वक्त तिजारत के अंदर रहते थे, जो माल लेकर जाते थे, कभी यमन, शाम, इराक, ईरान, यानी तमाम दुनिया के अंदर, इस तरह इस एरिए पूरे अरब के अंदर, खिते के अंदर जनाब खदीजा की तिजारत फैली हुई थी। तो अब ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि जिसके 80,000 ऊँट बैक वक्त तिजारत के अंदर लगे हुए हों, जिसके पास 400 कनीज़े और ग़ुलाम मौजूद हों, तो उसकी दौलत कितनी होगी। लेकिन ये तमाम की तमाम दौलत जनाब खदीजा ने इस्लाम पर सर्फ कर दी। और देखिए सिर्फ जनाब खदीजा ने इस्लाम की और अल्लाह के रसूल की मदद सिर्फ दौलत से नहीं की, बल्कि तारीख़ गवाह है, वाक़यात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर किसी वक्त में अल्लाह के रसूल को कोई परेशानी पेश आई कि कुफ़ार मक्का ने एक मरतबा रिसालत माब को ज़ुदगोब किया, लहूलहान कर दिया और मक्के के बाहर तक ले गए, और इधर जनाब खदीजा को खबर हुई कि रिसालत माब लहूलहान हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं। बस एक मरतबा दौड़ी हुई गई, अपने साथ रिसालत माब को लेके आई, और एक अपने घर के बाहर एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर एक मरतबा जनाब खदीजा ने खुतबा दिया, और उस वक्त में बता दिया कि देखो एक कमज़ोर औरत जिसका इस मुआशरे के अंदर कोई मकाम नहीं है, अगर वो कमज़ोर औरत चाहे तो उस वक्त के एक मर्द की हिफाजत के लिए किस तरह वो खड़ी होती है। इस मजमे के अंदर अबू लहब और अबू जहल जैसे लोग हैं। एक मरतबा अबू लहब और अबू जहल हैरत से देख रहे हैं कि ये वही खदीजा है, लेकिन ये खदीजा की ताकत जो है इस वक्त ये दौलत की ताकत नहीं है, बल्कि अबू लहब और अबू जहल ने समझ लिया
کہ آج خدیجہ کی طاقت ایمان کی طاقت ہے، جس نے آج خدیجہ کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے آج خدیجہ ایک مرد کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہی تمام خصوصیات تھی کہ جس کی وجہ سے جناب خدیجہ کا مرتبہ رسالت مآب کے نزدیک بہت بلند تھا۔ بعد خدیجہ کسی نے جناب رسالت مآب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے لیے ایک سن رسیدہ زوجہ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ جبین رسالت پر شکنیں پڑ گئیں، اور وہ رسول کے جو بغیر حکم الہی کے لب کشائی کی ضرورت نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ اس رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ نے خدیجہ کا کوئی نعم البدل نہیں دیا، بلکہ خدیجہ وہ تھی کہ جنہوں نے اس وقت میں میری تصدیق کی، اس وقت میں مجھے سہارا دیا جب کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اس وقت میں اپنا مال مجھے دیا جب کوئی مال دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھے نعمت اولاد دی جس وقت لوگ مجھے ابتر کا نعرہ دے رہے تھے، ابتر سمجھ رہے تھے۔ بس اہل مجلس، یہ مرتبہ ہے جناب خدیجہ کا اللہ کے رسول کی نظر میں اور خود پروردگار عالم کی نظر میں جناب خدیجہ کا مرتبہ، کہ معراج سے لوٹتے ہوئے اگر اللہ کے رسول نے جبریل امین سے سوال کیا تو جبریل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب اپنے گھر جائیں تو پہلے خالق کائنات کی طرف سے اور اس کے بعد میری طرف سے جناب خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ تو یہ مرتبہ ہے جناب خدیجہ کا کہ خود سرور کائنات جناب خدیجہ کے مرتبے کو بتا رہے ہیں، یا پروردگار عالم جبریل امی اللہ کا پیغام دے کر جناب خدیجہ کے مرتبے کو ہمارے سامنے بتا رہے ہیں۔ اور بس جناب خدیجہ کا مرتبہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو زیارت وارثہ کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ کون سی زیارت؟ وہ زیارت جو میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، امام کے حوالے سے ہم تک یہ زیارت آئی ہے۔ اس زیارت کے الفاظ جب ہم دیکھتے ہیں جس میں السلام علیکم یا آدمہ صفت اللہ سے شروع، السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ، یعنی سب سے پہلے انبیاء کا سلسلہ ہے، اور انبیاء کے سلسلے کے بعد معصومین کا سلسلہ، اور معصومین کے سلسلے کے بعد اگر کوئی نام ہے تو وہ جناب خدیجہ کا نام ہے کہ السلام علیکم یا خدیجہ یا وارثہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی جناب خدیجہ کا وارث ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے، کہ اگر انبیاء اور معصومین کے بعد کوئی نام اگر زیارت کے اندر آ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب خدیجہ کا نام ہے۔ اور دیکھیے زیارت وارثہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں، جس میں سلام بھیجا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے اللہ کے جناب خدیجہ کے تذکرے کو یہ بتا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو بس اس سے پہلے آپ بہت کچھ ڈیٹیل میں اور بہت اچھے انداز سے سن چکے ہیں۔ میں اپنے کلام کو ختم کرتے ہوئے صرف آج کی اس محفل کے اندر یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں جناب خدیجہ کی سیرت کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے۔ جناب خدیجہ کی سیرت کا پہلا پیغام اس بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے جناب خدیجہ کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو، بزنس کے اندر اگر فیئر ڈیلنگ اور اپنی سب آرڈینیٹ کے ساتھ اگر ہم نے کائنڈنس رکھی، اچھا برتاؤ رکھا، تو ہم اپنے بزنس کو بہت اچھا گرو کر سکتے ہیں۔ اور اچھا گرو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس صرف بزنس سے پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پیسے کو بابرکت پیسہ کمانا۔ اگر بابرکت پیسہ کمایا تو پھر یہ پیسہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس پیسے کو اپنا پیسہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج کی عورتوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے
جناب خدیجہ کی سیرت کا جو پیغام ہے اس میں جناب خدیجہ کی سیرت کا پہلا پیغام، آج ہم عورت کے انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، آج امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو جناب اور اس امپاورمنٹ کے لیے ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن جناب خدیجہ نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے تجارت کو اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ ملکۃ العرب بن گئی، ملکۃ التجار بن گئی۔ لہذا جناب خدیجہ نے اپنے گھر کے اندر رہ کے بتا دیا کہ عورت کو انڈیپینڈنس کے لیے اوور پاور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ چاہے اپنی ذہانت سے، اپنے عقل سے، اپنے کردار سے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ انڈیپینڈنس حاصل کر سکتی ہے۔ جناب خدیجہ کی سیرت کا دوسرا پیغام، آج کا ہمارا جو سوشل اسٹیٹس ہے، خصوصی طور پر جہاں آج دونوں ہسبینڈ وائف سروس کے اندر ہیں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے زوجہ کی سیلری زیادہ اچھی ہے، زوجہ کا جو مقام ہے وہ زیادہ بلند ہے، اس کا عہدہ زیادہ بڑا ہے، تو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے یا کبھی غصے میں یا کسی اور طریقے سے وہ فخر و مباحات کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے وقت میں شوہر کو انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو جائے گا۔ لیکن جناب خدیجہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ مانیٹری اسٹیٹس کے اندر اتنا بڑا ڈفرینس ہونے کے باوجود کہ کہاں جناب خدیجہ ملکۃ العرب، اتنا مال و دولت، لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ کا کہ اپنی زندگی میں کبھی جناب خدیجہ نے جناب رسول خدا کے سامنے کبھی اس بات کا احساس ہونا تو دور کی بات، بلکہ مجھے وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے، لوگ جانے لگے اور رسالت مآب اٹھے جناب ابو طالب کے گھر جانے کے لیے، تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ آپ اب میرے شوہر ہیں، میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، لہٰذا اب یہ گھر میرا گھر نہیں بلکہ یہ اب آپ کا گھر ہے، اور یہی وہ گھر ہے جو وحی کا مرکز بنا اور جو اسلام کا پہلا مرکز قرار پایا۔ تو بس آج کی عورت کے لیے، آج اس معاشرے کے لیے جناب خدیجہ کا یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے کہ مانیٹری اسٹیٹس اس لائف کے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا، بلکہ اگر مانیٹری اسٹیٹس اسٹرانگ بھی ہو کسی عورت کا تو اس کے لیے اسے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ اس کا ہے، بلکہ اس کا شوہر اس کی زندگی میں ہر لمحے اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ جناب خدیجہ کی سیرت کا تیسرا پیغام کہ شوہر کے لیے زوجہ کو سکون کا مرکز ہونا چاہیے۔ جناب خدیجہ اس شوہر کے لیے سکون کا مرکز ہیں جو خود تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو تمام عالم کے لیے سکون کا مرکز ہے۔ اس شوہر کے لیے جناب خدیجہ سکون کا مرکز ہیں اور سورس آف کمفرٹ ہیں جناب خدیجہ، اور پلر آف اسٹرینتھ جناب خدیجہ اپنے شوہر کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کسی وقت میں اگر جناب رسالت مآب غمگین نظر آئے ہیں تو اس وقت میں جناب خدیجہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جناب خدیجہ اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ ان الفاظ سے جناب خدیجہ کی ایک تو اللہ پر یقین نظر آتا ہے، اللہ کی عدالت پر یقین جناب خدیجہ کو کتنا تھا، ان الفاظ کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح جناب خدیجہ جناب رسالت مآب کی دلجوئی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جناب خدیجہ کی سیرت کا پانچواں پیغام کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک سوشل پریشر بہت زیادہ ہے
یہ سوشل پریشر، اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جانا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ سوشل پریشر ہمیں کسی اچھے کام کو کرنے سے روکنے لگتا ہے، لیکن جناب خدیجہ نے اپنی سیرت سے یہ پیغام دیا کہ سوشل پریشر کو اوور کم کرنا ہے، تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ جناب خدیجہ نے اپنی اسپاؤس سلیکشن میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس سماج سے ہٹ کے، اس سوشل پریشر سے ہٹ کے میں تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اور صرف کردار کی بلندی کو اپنا مثال بنا کر میں اپنے لیے اپنے اسپاؤس کا سلیکشن کر رہی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ اس لیے سوشل پریشر کو اوور کم کرنے کے لیے جناب خدیجہ نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور بس اس کے بعد جناب خدیجہ کی سیرت کا اگلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ زوجہ کو اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال کے اندر اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ یہ جناب خدیجہ کی سیرت کہ اتنی بڑی مالدار ہستی ہونے کے بعد شعب ابو طالب نے جناب خدیجہ نے اس طرح زندگی گزاری کہ فاقے پر فاقے کر کے جناب خدیجہ نے زندگی گزاری۔ لہذا یہ سبق دیا اپنی سیرت سے جناب خدیجہ نے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے تمہیں اگر مصائب برداشت کرنا پڑے تو ان مصائب کو تم خوش ہو کے برداشت کرو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جناب خدیجہ نے اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود کبھی ان کے زبان پر شکایت کا لفظ نہیں آیا، کوئی شکایت کا حرف شکایت ان کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو بس اہل محفل، آج میں اس دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت شہزادی خدیجہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اس سوشل پریشر میں بہت زیادہ آ گئے ہیں، اسی لیے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے جناب خدیجہ کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو ہم اس سماج کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور بس میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت جناب خدیجہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت فروٹفل میسیج اور بہت اچھا ٹاپک آپ کا۔